پھر اس کے بعد اب یہی والا مسئلہ جو آپ کے سامنے کہ کیا خمس کی قسطیں کروائی جا سکتی ہیں یا مہلت لی جا سکتی. بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ وہ ایک ساتھ نہیں دے پاتے, خمس زیادہ واجب ہو گیا, اب خیال آ رہا ہے تو اب اتنی حیثیت نہیں رہی ہے ان کی, یا مثلا حیثیت ہے لیکن پھر ہمارے لیے مشکلات ہو جائیں گی, ابھی بڑی مشکل سے ہو رہا ہے گزارا, ایک دم سے خمس زیادہ اماؤنٹ میں نکل جائے گا تو بیلنس آؤٹ ہو جائے گا, مہینے کے اخراجات میں ذرا مشکل پیش آ جائے گی. یا خواتین ہیں مثلا, ویسے ابھی آگے چل کر ان کا ابھی آگے چل کر یہ آنے والا ہے, ابھی وہیں تک رکھیں. تو بہرحال یعنی کسی کے پاس فی الحال خمس کی ادائیگی کی اتنی رقم موجود نہیں ہے اس کے پاس, تو وہ کیا کرے؟ وہ یہ نہیں کہے کہ بھئی اب تو ہے ہی نہیں میرے پاس تو میں کیا کروں, نہیں, پھر وہ یہ کرے کہ مجتہد یا اس کے وکیل سے رجوع کرے اور اس سے یا تو آسان قسطیں کروا لے. مثلا کسی کو مثلا 10,000 روپے بالفرض, تو وہ کہتے کہ بھائی مجھے آپ آسان قسطیں کر دیں, 1,000 روپے مہینہ کر کے میں آپ کو ادا کر دوں, تو آپ کو بھی برڈن نہیں ہوگا. اور اس کا ایک فائدہ ہے, فائدہ یہ ہے کہ اس مال کو استعمال کرنے کی اجازت مل جائے گی. اگر آپ گھر کے اندر ویسے ہی بیٹھی رہیں اور کہا کہ ابھی تو میرے پاس پیسے نہیں ہیں, جب ہوں گے تو میں خمس ادا کر دوں گی, تو وہ اماؤنٹ جس کے اوپر خمس واجب ہے یا وہ چیز جس پر خمس واجب ہے اس کا استعمال کرنا حرام ہو جاتا ہے. اس کا فائدہ یہ ہوگا یا تو مجتہد سے جا کر مہلت لے لیں, دونوں چیزیں ممکن ہوتی ہیں. آپ کہیں کہ میں 6 مہینے بعد ہی آپ کو پیسے ادا کر دوں گی, 6 مہینے تک کچھ نہیں دوں گی, مجتہد یا اس کا وکیل اجازت دے دے تو پھر وہ چیز استعمال آپ کر سکیں گے اور آپ کے لیے جائز ہو جائے گا استعمال کرنا. یا آپ یہ بھی کر سکتی ہیں, آپ کہیں کہ میں قسطوار دے دوں گی, یا تو مہلت لے لیں یا قسطوار کروا لیں اس کو, تو خمس کی قسطیں بھی کروائی جا سکتی ہیں. اور اس کا فائدہ یہ ہو جائے گا کہ اس چیز کا استعمال جائز ہو جائے گا, گناہ آپ کے ذمے سے ہٹ جائے گا. ورنہ حق سادات و اہل بیت وہ آپ کی گردن کے اوپر رہے گا, آپ مقروض رہیں گی, اس میں ایک بے برکتی رہے گی, مسلسل گناہ رہے گا جب تک کہ ادا نہ ہو جائے. اس سے کم ان نقصانات سے بچ جاتے ہیں. اچھا, اب آ جائیے کہ ایک مسئلہ اس میں یہ بھی ہوتا ہے کہ کیا جس وکیل سے ہم قسطیں کروائیں یا مہلت لیں, کیا واجب ہے کہ اسی وکیل کو جا کر ہم قسطیں دیں, یا آئندہ جو 6 مہینے بعد مثلا ہمیں خمس دینا ہے اسی کے پاس جائیں؟ عام طور پر شہرت یہی ہے لوگوں میں, جو کہ غلط فہمی ہے, کہ جس سے ہم قسطیں کروائیں اسی کو ہی قسطیں لے جا کر دینی ضروری ہے, کسی اور وکیل کو لے جا کر نہیں دے سکتے, یعنی اسی مجتہد کے کسی اور وکیل کو. تو یہ غلط فہمی ہے کہ نہیں, آپ یہ بھی کر سکتی ہیں قسطیں کسی اور سے کروائیں, اور اس کے بعد مثلا آپ کا ارادہ کینسل ہو گیا, آپ دوسرے شہر میں چلی گئیں, تو وہ جو اس نے اجازت دی ہوئی تھی قسطیں کرنے کی وہ آپ کسی اور مجتہد کے وکیل تک بھی پہنچا سکتی ہیں. یا وہ جو مہلت ہے اس کا استعمال کرنے کے بعد 6 مہینے بعد, سال کے بعد, جو بھی آپ نے اس سے تاریخ طے کی تھی, وہ کسی اور وکیل تک بھی پہنچا سکتی ہے. یہ ایک مسئلہ اس میں ہوتا ہے کہ عام طور پر شہرت یہ ہے کہ جس کے پاس قسطیں کروائیں اسی کو جا کر دینا ضروری ہے, ایسا نہیں. برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.